ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ ایک نیٹ ورک مسجد کا ہے اور دوسرا نیٹ ورک مدرسوں کا ہے، اور یہ بالکل نبوی طریقے کے مطابق ہے۔ اخبار بھی اہم ہے، سوشل میڈیا بھی اہم ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دو بدو گفتگو کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر آپ سوشل میڈیا پر کوئی میسج بھیج دو اس کا وہ اثر نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ تو اس کو سنجیدگی سے لیتے نہیں ہیں کیونکہ اس میں بہت سی غیر مستند باتیں بھی آ جاتی ہیں، اور جو ہماری، اس لیے ہمیں اپنی مسجدوں میں اپنے علماء کو، ہر علاقے میں آپ جا کر اپنے علماء کو ٹرین کیجئے، ان کا 1 دن 2 دن کا ورکشاپ رکھیے، ان کا یہ مزاج بنائیے کہ مہینے میں آپ کا 1 جمعہ مختلف ناحیوں سے ان فتنوں کی حقیقت کو بتانے کے سلسلے میں، ان فتنوں کے بارے میں ہونا چاہیے۔ تو یہ اتنا بڑا ہمارا میڈیا ہے، اتنا بڑا ذریعہ ابلاغ اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، اور مدرسے والے تھوڑی وسعت پیدا کریں، اس کو بھی دین کا کام سمجھیں۔ مجھے 1 سال پہلے ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا اور معلوم ہوا کہ وہاں فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے، تو ہم نے مدرسے کے ذمہ داروں کو جمع کیا۔ ماشاءاللہ 100-150 لوگ جمع ہوئے، اچھے بڑے مدارس ہیں، بڑی تعداد ہے طلباء کی۔ جب میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو اکثر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارے پاس تو مدرسے ہی کے کام بہت ہیں، اسی کا خرچ پورا نہیں ہوتا ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے، لوگ ایمان کے دائرے سے باہر چلے جائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ بس اس احاطے کا محفوظ رکھنا ہمارے لیے کافی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس کام کی ذمہ داری اللہ نے علماء پر رکھی۔ دعوت کا کام عوام بھی کر سکتے ہیں، لیکن دین کی حفاظت کا کام علماء ہی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شہداء کا خون اور علماء کے قلم کی سیاہی، قیامت کے دن ان دونوں کا وزن برابر ہوگا۔ کیوں برابر ہوگا؟ شہید بیچارہ کتنی مشقت اٹھاتا ہے، جان دے دیتا ہے، اپنے رگ گلو کا ایک ایک قطرہ لہو نشاور کر دیتا ہے، اور عالم تو اس روشنی میں، اس ہوا میں بیٹھ کر لکھتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ شہید ایک اسلامی مملکت کی زمینی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اور عالم اس کی فکری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اسلام کی فکری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اور فکری سرحدوں کی حفاظت زمینی سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے۔ کوئی مسجد ہے، زبردستی لوگوں نے قبضہ کر لیا، ہم مجبور ہیں، لیکن اس کی وجہ سے نماز ختم نہیں ہو جائے گی۔ لیکن اگر مسلمانوں کے ذہن سے نماز کی اہمیت نکل گئی، انہوں نے سمجھا نماز کی کیا ضرورت ہے، تو آپ سوچئے کہ اگر مکہ مسجد بھی ہمارے پاس ہو، دلی کی جامع مسجد بھی ہمارے پاس ہو، لیکن نماز کی عظمت و اہمیت لوگوں کے ذہن سے نکل گئی تو ان مسجدوں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو فکری سرحدوں کی حفاظت یہ بہت اہم ہے، ایمانی سرحدوں کی حفاظت یہ بہت اہم ہے، اور یہ کام علماء کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی اس درجہ فضیلت بیان فرمائی، عابد پر فضیلت بیان فرمائی۔ دیکھیے، عمل میں عابد بڑھا ہوتا ہے، عبادت میں عابد بڑھا ہوتا ہے، عالم اپنے علم کے ذریعے دین کی حفاظت کرتا ہے، گمراہی سے امت کو بچاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا درجہ اور واضح طور پر عالم کو تفوق عطا فرمایا بمقابلہ عابد۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم لوگوں نے ان فتنوں کی طرف توجہ نہیں کی، اللہ کے ہاں ہماری پوچھ ہوگی، اور حشر کے میدان میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ جس دین کے لیے حضور نے طائف میں پتھر کھائے، اور جس دین کے لیے احد کے میدان میں
آپ کے جسم سے خون کے فوارے بہے اور ہم اس دین کو بچانے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی فکر نہ کریں، سوچیے ہم کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں گے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،